بہت ٹائم لگے گا ان کو رہا ہونے میں. کوئی آئیڈیا نہیں ہے، مگر یہ اندر سے جو ایک آواز آتی ہے کہ ہی ول کم آؤٹ ایز اے ونر. اور یہ تحریک جو ہے اور اس کے اندر جان ایک بہت چھوٹی قربانی ہے. کب بات ہوئی تھی آخری دفعہ؟ آخری دفعہ ہوئی تھی ہماری 10th ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی 22 فیبرری 2019. اپنے واقعے سنا رہا ہے. تو وہ جب جاتے تھے تو ان کی ایش ٹرے جو سگریٹ پورا لمبا پڑا رہتا تھا، تو میں ان کی سگریٹس بھی رکھ لیتی تھی پرس کے اندر، اور ایشز کو پانی میں، گرم پانی میں ڈال کے پھر میں پیتی تھی. پھر اگلا دن پورا دن، امی کو تو نہیں آبویسلی پتہ ہوتا، تو آئی ایون لو دوز ایشز. ان کی ایک ایک چیز آئی ریممبر، میری فوٹوگرافک میموری ہے. ہز آئی لیشز، دا وے بریدز، دا وے when he used to come out of the واش روم، گیلے بال ہیں اور پھر بھاگ رہے ہیں باہر اپنی ریلی کے لیے. تو امی چیخیں مار رہی ہیں اور آنٹی بھی، کوئی نہ تم جیکٹ پہنتے ہو، نہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ، باہر گولیاں برس رہی ہیں. تو وہ ہنستے تھے، کہتے ہیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور گیلے بالوں میں برف ہے باہر، اینڈ ہی از گوئنگ آؤٹ. اور یہ ٹھنڈے پانی میں، یخ ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ برف باری میں نکلتے تھے گیلے والوں کے ساتھ، اور پھر فوراً نکل گئے. وہاں فائرنگ چل رہی ہے. اتنا ان کے اندر آئی تھنک ڈریمز، ایک آپ کا ایک وہ ورلڈ ایک ورلڈ رہ گیا ہے جہاں پہ مودی ہائی جیک نہیں کر سکتا ہمیں، اور ملاقات ہو جاتی ہے، ریگولر ہوتی ہے یاسین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہماری گیسٹ ہیں مشال ملک صاحبہ. 5 فروری کا دن ہے اور آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس اس سے بہترین گیسٹ آج کے دن نہیں ہو سکتا تھا. یاسین ملک صاحب حریت رہنما، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور ایک بڑے کاز کے لیے وہ یہ سزا بھگت رہے ہیں. آج مشال ملک صاحبہ سے ہم وہ گفتگو کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے ان کے کسی انٹرویو میں نہ دیکھی ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کتنے سال ہو گئے ہیں یاسین صاحب کو جیل کی سلاخوں میں؟ اوور آل اگر ان کی اسٹرگل میں دیکھیں تو آئی تھنک ٹین ایج سے، وہ 15 ایئرس کے تھے جب انہوں نے کشمیر کے فریڈم کا اسٹکر لگا دیا تھا سری نگر کی مارکیٹ میں، اور پھر ان کو ریڈ 16 کے ٹارچر سینٹر کے اندر لے گئے اور 3rd ڈگری ٹارچر ہوا. پھر وہ نکلے، پھر ان کو پھر الیکشنز وہاں پہ ہوئے 1987 کے اندر. اس کے اندر وہ ایز اے ینگسٹر جو تھے وہ انہوں نے بڑی کیمپینز کی، اور جو ونرز تھے ان کو لوزرز بنا دیا اور لوزرز کو ونرز. تو اس کے بعد پھر ان کی تو جرنی ایک پوری ایک مطلب ایک فوک ہیرو والی ہے. پھر انہوں نے کشمیر کی ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بہت ایک پرامن لوگ ہوتے ہیں، اور نان وائلنٹ وے میں وہ ہمیشہ ایگزسٹ کیا ہے. ان کی جو سینچریز پرانی جو اسٹرگل رہی ہے کشمیریوں کی آئیڈینٹی کی، تو اس کے بعد اچانک ایک حاجی گروپ آتا ہے اور وہ مسلح جدوجہد سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک اتنا بڑا انقلاب آیا جس نے آئی تھنک اس دور کا ورلڈ آرڈر ہی بالکل چینج کر دیا. اور اس کے بعد پھر کافی سال اس میں رہے، اور پھر جب جیل میں گئے تو ان کی اکثر جو زندگی جو ہے، اسپیشلی جب انہوں نے مسلح جدوجہد جب چھوڑ کے انہوں نے ایک پرامن جدوجہد سٹارٹ کی، تو اس کے بعد زیادہ ان کو صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، بلکہ ان کے ہنڈریڈز آف ان کے کارکن تھے ان کی تحریک کے جن کو شہید کر دیا انڈین فورسز نے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب آپ ایک ہزاروں کی تعداد میں ایک آرمڈ اسٹرگل کو آپ لیڈ کریں، اور آپ ایک آج اگر اسی کو کنٹینیو کرتے تو ایک پیرالل بہت بڑی آرمی ہوتی کشمیریوں کی اپنی ڈیفینڈ کرنے کی، مگر انہوں نے جو پلیجز کیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی جدوجہد، یاسین ملک صاحب کی قربانیاں، اور بھی بہت سارے نام، جتنی بڑی تحریک یہ ہونی چاہیے تھی آج، کیا اتنی بڑی تحریک یہ بن سکی ہے؟ تحریک تو بہت بڑی ہے. تحریک کی جو ڈیپتھ ہے، وہ اس کی جو آئی تھنک جو اسپرٹ ہے، یا جو اس کا آپ کیا کہنا چاہیے کہ جو اس کو الائیو رکھتا ہے، وہ شہیدوں کا جو بلڈ ہے، وہی اس کا سب سے بڑا ویپن ہے، اور وہی اس کا آکسیجن بھی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے کشمیر کے اندر. بیکاز اگر
ورلڈلی طور پہ آپ دیکھیں تو کوئی میچ نہیں ہے. ایک 10 لاکھ آکوپیشنل فورسز ہیں, فلی اکوپڈ ہیں, سیٹلائٹ امیجز کے تھرو آپ کو واچ کیا جاتا ہے, ڈرونز آر ایوری ویئر, یو آر بینگ چیکڈ, سرویلنس ہے. پھر 16 انٹیلیجنس بٹالینز وہاں پہ جو ہے ڈپلوائے ہوئے ہیں, ابھی ایکسٹرا اور بھی زیادہ. تو ڈریکونین لاز ہیں, کاسوز, سرچ آپریشنز. تو اس کے باوجود, اتنی سپریشن کے باوجود بھی, ایک دن بھی, ایک مومنٹ بھی انڈین اسٹیٹ یہ تصور ہی نہیں کر سکتی دیٹ وہاں پہ ایک دن کے لیے بھی اس کو ڈی ملیٹرائز کیا جائے بیکاز آف دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل. تو اتنا ان کے اندر ٹیرر ہے ہماری تحریک کا کہ وہاں پہ ایک ہر جگہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں, یو ول بی سیئنگ آئدر دی آرمڈ فورسز اور دا انٹیلیجنس آفیسرس, اور یو ول سی اے پیرل آرمی آف دوز وولفس کی طرح ڈاگس جو وہ بریڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ڈاگس کی ایک پیرلل آرمی ہے وہاں پہ جو اٹیک کرتی ہے. وولفز بھی مجھے چھوٹے لگتے ہیں جتنی زیادہ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے. تو وہ بھی کتے چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے سڑکوں کے اوپر, اور وہ ایسے ہیں کہ وہ کسی کو کاٹ گئے تو وہ مر گیا. تو یاسین صاحب کو بھی بہت دفعہ ان کتوں نے کاٹا ہے. اچھا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. ابھی بھی اب دیکھ لیں تو تحریک کو دبا نہیں سکے. اگر دبایا ہوتا تو آج میں دیکھتی کہ اتنی زیادہ وہاں پہ آرمی نہ ہوتی. ابھی بھی یہ گیا ہے مودی وہاں پہ, تو وہاں پہ ایک ہفتہ پہلے پورا کا پورا کرفیو لگ گیا, اور ایکسٹرا وہاں پہ بٹالینز ڈپلوائے ہو گئے, اور پھر سرچ آپریشن شروع ہو گئے. 100 میں اریسٹ ہو گئے لوگوں کے. یہ تو وہ چیلنجز ہیں جو کشمیر کے لوگ خاص طور پہ یاسین ملک صاحب فیس کر رہے ہیں. آپ اب اپنی زندگی میں کیا آپ کو کیا چیلنجز آتے ہیں؟ آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں اسلام آباد میں, اور آپ جب سے وہ جیل میں, خاص چیلنجز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آئی ڈونٹ نو, شاید میری بھی اپنی ایک ریسٹلیس سی اسپرٹ تھی بچپن سے, اور مجھے بھی کہیں سکون نہیں ملا لائف کے اندر. ہمیشہ ایک کویسٹ ہوتی تھی تھرو مائی آرٹ, پینٹنگ, تھرو مائی ڈائریز. آئی یوزڈ ٹو رائٹ لیٹرز ٹو اللہ ایز اے کڈ. تو وہ ایک بڑے کویسچنز ہوتے تھے, اور گھر کا ماحول بھی اسکالرلی تھا, تو پیرنٹس بھی بڑے ریولیوشنری تھے ہمارے. تو وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پہ ہمیشہ انکریج کرتے تھے کہ سوال پوچھا کرو, کویسچن, ڈونٹ فیئر. تو اکثر میرا بھائی اسکول میں بہت کویسچنس پوچھتا تھا, تو ٹیچرز یوز ٹو گیٹ سو فرسٹریٹیڈ, دے یوز ٹو کال مائی مدر ٹو اسکول کہ یہ اتنے کویسچنس کرتا ہے کہ دوسروں کو یہ موقع ہی نہیں دیتا. تو مائی مدر یوز ٹو سے دا فالٹ لائز ود یو, ناٹ ود دا چائلڈ. یہ تو اس کی بریلینس ہے کہ وہ کیوروسٹی ہے بچے کے اندر, تو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتی میرے بچے کو. تو پھر یہی چیز کویسچنز جو کیے جاتے تھے اکثر ٹیچرس کے, تو یہی جو ایک ہوتا ہے نا انسان میں کیڑا ایک, اور پھر آئی تھنک یہ جرمز ہمیں پیرنٹس کی طرف سے ملے وراثت کے اندر, اور ٹو ریبیل. تو وہ ایک ایسی کاز میں اللہ نے ڈال دیا, اور وہ بھی بچپن سے ہم تحریک کے ساتھ بہت کمیٹڈ تھے, ہمارا خاندان بھی, اور آئی تھنک ہر پاکستانی. اور بچپن میں ہم کشمیر فنڈ بھی اکٹھا کرتے تھے, اور میں, میری بہن اور بھائی چھوٹا سا پپی لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں بیلز دے رہے ہیں. تو امی کو ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بیل دی بچوں نے تو کوئی اندر ہی نہ غائب کر لے یا کچھ, بٹ وی ور لائک ہم مست ہوتے تھے. تو پھر پیسے اکٹھے کر کے لانا, اور پھر اسکول میں ہم نے جمع کروانے کشمیر فنڈ میں. تو گھر میں بھی بڑی بکس ہوتی تھیں, یہ ظلم ہو رہا ہے. تو ایک ان کا تھا, ایک پیلسٹائن کا. پھر بوسنیا کے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈشپ, ان کے یہاں پہ کیمپس بنے تھے, تو امی ان کا پراپرلی ان کا لک آفٹر کرتی تھیں. پھر افغانی بچوں کا بہت ہوتا تھا ہم لوگوں کا, پھر صومالینس. تو ہمارے موسٹلی جو فرینڈس بھی بنتے تھے جب وین وی ور لائک آئی تھنک 10-11 ایئر اولڈ, تو بیسٹ فرینڈز ور موسٹلی افغانیز, کشمیریز فرام آکوپائڈ سائڈ کے کچھ ان کی فیملیز, اور صومالینس اینڈ چیچنینس اینڈ باسنینس. تو یہ بڑا ایک عجیب سا ایک انٹرنیشنل سا ماحول تھا گھر کا بھی. تو آئی تھنک وہی چیز جو اس نے کافی مشکلات کو بھی آئی تھنک اتنا فیل نہیں ہونے دیا, بلکہ آئی تھنک تھرل ہی لگی ہے. لائف ہیز بن تھرلنگ. 15 سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو شاید. دیر ول بی 16 انشاءاللہ آن 22 فیبروری. اور آپ کو کمولیٹیو کتنا ٹائم ملا ہے یاسین صاحب کے ساتھ؟ اگر ہم شاید 2 ماہ, آئی تھنک 5 دفعہ تو میں وہاں پہ سری نگر گئی ہوں, مگر اتفاق سے جب بھی گئی تو 2-4 دن یا 4-5 دن اکٹھے رہے, اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا.
یا وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے کوئی بڑی کال دینی ہوتی تھی کوئٹ کشمیر کی مودی کے خلاف یا دوسروں کے خلاف اٹراسٹیز کے, تو پھر ان کو مل ہی نہیں سکتے تھے ہم لوگ. پھر کبھی کبھی جیلوں میں جا کے ملنا ان کو, پھر وہاں پہ بھی وہ ملنا کیا ہوتا ہے, باڈی سرچز ہوتے ہیں, آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, پھر بار بار آپ کو گنز آپ پہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ یو آر دا فرسٹ پاکستانی ٹو کم ایز اے وزٹر ان کشمیر, یو نو دیٹ. اور پھر آپ کو ایجنٹ کہا جاتا ہے. جب آپ ایک فریڈم فائٹر سے شادی ہوتی ہے تو ہر جگہ ایک یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ آپ ایک مول ہیں کسی کا. تو کشمیریوں کو بھی مطلب کہ ہر لحاظ سے ہیوملیٹ کرنا یا جو کوئی ان کو سپورٹ کرے تو اس کو ایک ایجنٹ کے طور پہ لیبل کرنا. تو بڑی سی ایسی چیزیں, انکوائریز, انٹروگیشنز, بالکل ایک مووی چلتی رہی ہے ان کے ساتھ جو بھی میری لائف. اور بہت غصہ بھی ہوتی تھی میں نیچرلی, کیونکہ ایک ہماری ریلیشن شپ اس طرح کی نہیں ہے جو کہ ایک ہی از سینئر اینڈ آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ ہم ٹو مچ کہ ہی از مچ اولڈر دین می. I used to be ruthless also with him. But I regret that now. My mother used to tell me ke don't be angry with him, you know. I used to get angry because I used to miss him, you know. I wanted more time. And I used to be like, kabhi to break le lo na. 2-3 din ke liye apni. To he said ke my first love is Kashmir. To maine kaha main kidhar hu? To jo pehla question, yes, which is very interesting, when I went to Srinagar for the first time. اور وہ بھی اتفاق سے 6 سپٹمبر تھا جو آپ کا پاکستان کا ڈیفینس ڈے ہوتا ہے, اسی دن میری لینڈنگ ہوئی وہاں پہ اور پورا کشمیر باہر تھا. اینڈ سب لوگ جو تھے ہمیں ایز اے پاکستانی, فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ٹو اسٹیپ آن کشمیری سوئل, تو وہ بھی ایک بڑا عجیب تھا. تو پہلا کویسچن میڈیا نے پوچھا یاسین سے کہ بھی آپ کی مسز پالیٹکس جوائن کر رہی ہیں پھر تحریک کی. تو انہوں نے کہا ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, شی از این آرٹسٹ. دوسرا پوچھا کہ اب آپ اسٹرگل کو زیادہ پیار کریں گے یا اب آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اپنی میرج پہ چلی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا مائی فرسٹ لو از کشمیر. تو پھر ہم گھر میں جب گئے تو میں اوپر گئی اور میں نے کمرے میں جا کے بہت میں غصہ ہوئی. مگر آج میں دیکھتی ہوں کہ میرا بھی فرسٹ لو اب کشمیر ہے. تو ناؤ آئی کین وتھ ٹائم آئی کین انڈرسٹینڈ کہ تحریک کے ساتھ جو عشق ہے, آئی تھنک آپ کے سارے رشتے جو ہیں نا وہ آئی تھنک ماند پڑ جاتے ہیں. آئی مین دے آر ویری پریشیس, بٹ یہ ہے کہ یہ تو ایک آئی تھنک ایک ڈیوائن کالنگ ہے. اتنی ریولیوشنری موومنٹ ہے اور اس میں کیا کیا معجزے اللہ نے دکھائے ہیں. دیٹ آئی تھنک آئی ایم دا لکیسٹ. اینڈ دن رات مجھے کشمیر کا ہی پتہ ہے, مجھے یہاں کا پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. آئی کوڈ آسک واٹس ہیپننگ دیئر, موسم کیسا ہے وہاں کا یا کچھ, تو میں وہیں پہ میری روح وہیں ہے. کب بات ہوئی تھی آخری دفعہ؟ آخری دفعہ ہوئی تھی ہماری 10th ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی, 22 فیبروری 2019. اور وہ اکثر ہماری ویڈنگ اینیورسریز کیونکہ ہم اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں تو ایک کیک وہاں کٹتا ہے, پاکستان میں کٹتا تھا, پھر پکچرز شیئر کرنا. تو وہ کیک کٹنگ ان کی پارٹی کے لوگ سارے گھر والے کاٹ رہے تھے. تو انہوں نے کہا, تو اس کی تھوڑی دیر بعد فورسز آ گئی ان کو لینے کے لیے. تو ہی کالڈ می آپ واٹس ایپ کے اوپر, اس وقت تھوڑا نیٹ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا جلدی جلدی میں نے بات کرنی ہے بیکاز اب میرا لمبا ریسٹ آ رہا ہے. اچھا. لائک واٹ, ویئر آر یو گوئنگ؟ از لائک گیو دا فون ٹو رضیہ. تو شی واز ویری اسمال ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کو آئی ریممبر اسپیکر پہ تھا, تو شی از آسکنگ ہم اگین اینڈ اگین کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں. تو ہی سیڈ بیٹا میں دور جا رہا ہوں. اور پھر تھوڑی نا ایک وائس تھوڑی سی کریک ہوئی. تو وہ اکثر میری نا کان میں آتی ہے کہ میں بہت دور جا رہا ہوں. اور اس کے بعد اٹس ویری پینفل, یا اٹس ویری پینفل فار می. آپ کو انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ یاسین ملک صاحب ہم سب کے درمیان ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد, رضیہ سے ملنے کے بعد وہ سب سے پہلے کس سے ملنا چاہیں گے آگے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ دونوں کے بعد اگر ہم پریورٹی کر دیں تو وہ کس سے ملیں گے, کس کو مس کرتے ہوں گے؟ ان کی نا ایک بہت بڑی کنیکشن تھی, بڑی اسپریچول کنیکشن اور انٹلیکچوئل سب سے زیادہ میں کہوں گی ود مائی مدر. اور بڑی ان کی آپس میں ریولیوشنری پوئٹریز اور پالیٹکس تو انہیں کا انٹرسٹ تھا نا, امی کا اور یاسین کا. تو یہ تو گھنٹوں سائی رات ورلڈ پالیٹکس پہ ڈسکس کرنا, اور میں ایک بورنگ پرسن اینڈ آرٹسٹ, یو نو, جسٹ اسٹک ان بٹوین دیم. تو آئی تھنک وہ کمی ان کے لیے بہت بڑی ہے. وہ تو ڈائریکٹلی ہی ول گو ٹو دا قبرستان. آئی نو ہم ویری ویل, کیونکہ جب ہم سری نگر بھی لینڈ کرتے ہیں جب بھی, تو دا فرسٹ پلیس جہاں پہ ہم گئے ہیں
جب کبھی میں وہاں گئی ہوں وہ شہداء کا قبرستان ہوتا ہے, تو وہیں سے پھر ہم مائسوما لال چوک جاتے ہیں. تو ان کا یہ شروع سے ہے, جب بھی ان دلی جاتے ہیں تو واپسی وہیں پہ ہوتی ہے. تو ایک ان کا ایک وہ جو روحانی کنیکشن ہے شہیدوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ میری والدہ کے ساتھ, تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مشال کے ناٹ ہینڈل تھنگز, یو نو شی از لاسٹ, شی از کیئرلیس ہے بہت زیادہ. اور رضیہ کو بھی انہوں نے ہی, آپ نے دیکھا ہے کہ بچپن سے ہی انہی کی گود میں وہ پلی ہے, اور ساری انہی کی گرومنگ ٹریننگ. تو سیکنڈ رضیہ ہوگی, تھرڈ پہ میں ہوں گی. اچھا, دیٹس فار شیور. آرٹ نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے سارے ٹائم میں؟ آئی تھنک آرٹ کی بھی نا عجیب سی, میں بھی ایک عجیب سا آرٹسٹ ہوں کہ سالوں کی بریک آ جاتی ہے میرے اندر. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ میں سالوں روز کر رہی ہوتی ہوں. کوئی عجیب سی پرسنالٹی میں میرا نا ایک پاز بٹن بھی آتا ہے. جب اسٹریس کبھی کبھار بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی, یا میں بہت زیادہ کروں گی. تو اب میں تھوڑی سی میں نے کیلیگرافی اسٹارٹ کی ابھی کچھ عرصہ پہلے, پہلی دفعہ, اور اس میں مجھے بہت سکون ملا ہے. اور میں پورٹریٹس بھی کرتی ہوں, اور اسپیشلی جو کشمیری وکٹمس کی بھی میں نے بہت سی بنائی ہیں, پیلیٹ وکٹمس کی بھی, اور جو ہاف وڈوز ہیں وہاں کی, اور ان کے کلچر کی بھی. اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی اپنی مدر کی بہت بنائی, اپنی بہن کی. آئی لائک گڈ لکنگ فیسز, مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اور بچے, یاسین صاحب کی بھی بہت سی بنائی ہیں. اچھا, تو ابھی بھی کبھی کرتی ہیں؟ جی جی, میں بھی, یس, رضیہ بھی کرتی ہے پاپا کی بنا. آئی لو پینٹنگ. اس میں بڑا ایک رومانٹسزم ہوتا ہے, ایک فریڈم بہت ہوتا ہے آپ کو. آرٹسٹ تو بڑے حساس ہوتے ہیں, تو آپ جس جد و جہد میں اور جس ٹائم کو آپ فیس کر رہی ہیں, تو اس کے لیے تو بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے انسان کو. تو یہ کچھ ان بیلنس نہیں ہو جاتا آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ؟ آرٹسٹ تو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اچھا, اسٹرانگ ہوتے ہیں. سینسٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاورڈ ہیں. سینسٹیو کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی انوائرمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ ایک اپنے ہی ایک انوویٹیو یا کریٹیو یا کوئی کیا کہنا چاہیے, ایک آپ کی ایک بڑی ایک نیچر کے ساتھ ایک نیچرل کالنگ ہوتی ہے. تو یہ نیچر ہی ہے, سفرنگ ہوگی. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں, میرا ایک یہ بھی بڑا ہے کہ سفرنگ سے ہی آپ کے اندر وہ ڈیپتھ آتی ہے. پرفیکشن کیا ہے؟ پرفیکشن یا امپرفیکشن میں بھی بہت بیوٹی ہے, مگر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ تراشنا کسی کو, تو وہ جتنے دھکے کھاتا ہے انسان لائف کے اندر, یا جتنی چیلنجز آتے ہیں, اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ ختم ہو گیا, ایک وہ پھر اٹھتا ہے, جس طرح فینکس رائزز فرام دیئر ایشز. تو اس کے اندر بھی یہی ہے. اور فریڈم اسٹرگل تو ہے ہی رومانٹسزم. یہ تو خواب ہے نا, آرٹسٹ کے بھی خواب ہوتا ہے ایک, اور اس خواب کے پیچھے وہ اپنی اس جستجو میں وہ ڈرا کرتا ہے, یا وہ کچھ رائٹ کرتا ہے, یا کچھ اس کو کچھ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہی ہوتا ہے نا اس کے لیے, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس نے اس کو ایسا امپیکٹ کیا, پھر وہ اپنی کریٹیو وے میں اس کو نکالتا ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر جو ریولیوشنز کے اندر آرٹ نے, پینٹنگز نے, اور پوئٹری نے بہت میجر, اور خوابوں نے. اچھا, یس, آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں, ان کو بھی کشف ہوتا تھا, ان کو بھی خواب آتے تھے. آئی مین یہ بعد میں ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک رول تھا روحانی طور پہ, مگر جو مین جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اینڈ دیٹ کیم فرام کشمیر. تو بلکہ وہ میں بھی ٹیز کرتی ہوں وہاں پہ اپنے فرینڈس کو کہ کشمیری کو خواب آیا پاکستان کا تو پاکستان مل گیا, اب ایک پاکستانی کو خواب آیا ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا. تو یہ ہے, یہ حقیقت ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس علاقے کے ہوں کہ وہ خطہ آپ کا ہے, یہ اوپر سے اللہ نے ڈال دیا ہوتا ہے. ان 10 سالوں میں کوئی ایک ایسا ڈے, ویک یا منتھ آپ کو لگے کہ بس آپ کا اختیار ہو تو کیلنڈر سے وہ نکال کے بس آپ پھینک دیں؟ آئی تھنک ایک ٹائم آیا تھا 5 اگست 2019 میں, وہ پورا ہفتہ ایک رومر آیا تھا کہ یاسین صاحب از نو مور. تو وہ کہیں سے کنفرم نہیں ہو رہا تھا, انڈیا میں بھی اور سری نگر میں بھی اور ایوری ویئر, اور یہاں پہ پاکستان میں بھی کسی سورس سے نہیں. تو وہ وقت امی میرے لیے اور فیملی کے لیے, ہم سب کے لیے سائیکولوجیکلی بھی بہت بڑا ٹراما تھا. مگر امی کو بار بار اندر سے آواز آئی تھی نہیں وہ زندہ ہے. تو مجھے پہلی دفعہ ایک سمجھیں کہ پینک اٹیک ہوا تھا اس زمانے میں, جس طرح کہ شیورنگ شروع ہوگی, پیلپٹیشن بہت, اور میں نے بہت شاؤٹنگ کی. تو امی نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے, تم واٹس رانگ ود یو. تو وہ پھر کچھ دن کے بعد پھر ایک ایشو ہوئی, کوئی اسٹیٹمنٹ آئی تہاڑ جیل سے کہ ہی از الائیو. تو
اچھا، اب آپ نے نا خوابوں کا ذکر کیا تو کیونکہ میں دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں ان کا، اور میرا سبجیکٹ بن گیا یہ. اچھا، ایک بڑا ذاتی نوعیت کا سوال ہے، آپ چاہیں تو اس کو آنسر نہ بھی کریں. کبھی آپ کی، کیونکہ یہ خواہش ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچتی ہیں، کبھی آپ کو خواب میں کوئی سیلیبریشن نظر آئی ہو کہ یاسین ملک صاحب جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں اور ہم سب کے بیچ میں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دریاب صاحب کی سیٹ ہے. اٹس ریئلی این آنر سٹنگ ہیئر بیکاز ہم سب ان کے بہت فین ہیں. اور ان کا جو اللہ نے ان کو ایک خاص آئی تھنک ایک بہت بلیسڈ رول دیا ہے. بالکل، بے شک. جو میرا بھی اور ہماری فیملی کا بھی ایک بلیف سسٹم ہے کہ اسلام واحد ریلیجن ہے پوری دنیا میں جس میں اجماع، قیاس، اجتہاد کی جو فلاسفی ہے، جس کو ہم لوگوں نے کافی سالوں سے اس کو اس طرح ایکسپلور نہیں کیا. جو 5 پرنسپلز ہیں، پلرز آف اسلام ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر اس کی جو ڈیپتھ ہے ایکسپلور کرنے کی، اپنے اس جو اللہ کا پیغام ہے انسانیت کے لیے، آئی تھنک یہ بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کرتے ہیں. اور آپ کا بھی بہت، جو آپ کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، آئی جسٹ ریئلی لو دیم. آل آف اس وی لرن فرام اٹ. سیکنڈلی آئی تھنک ڈریمز ایک آپ کا ایک وہ ورلڈ ایک ورلڈ رہ گیا ہے جہاں پہ مودی ہائی جیک نہیں کر سکتا ہمیں، اور ملاقات ہو جاتی ہے، ریگولر ہوتی ہے یاسین سے. پوئٹری میں انٹرسٹ رکھتی ہیں؟ یس. کوئی آپ کا ایسا شعر جو آپ کو بہت پسند ہو؟ اپنی پوئٹری کا اپنا ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے. ایک بہت خوبصورت ورسز ہیں ندیم ہاشمی صاحب کی، اف یو الاؤ می، اینڈ اٹس ریئلی این آنر. مفہمت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سرب کف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو یہی جو آئی تھنک دیوانگی ہے اور اس تحریک کے ساتھ جو محبت ہے، تو ان کے اندر تھوڑا سا آپ کو کریک تو ہونا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ترازو نہیں کر سکتے نا. اپنی اسٹرگلز ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو جتنا بھی زیادہ اندھیرا ہے یا آگ کا دریا ہے، اس کے اندر آپ نے کود جانا ہے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو اس میں بچ جائیں گے یا ڈوب جائیں گے یا کیا ہوگا. تو آئی تھنک یہ دیوانگی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو اکثر مجھے یاسین چھیڑتے تھے دیٹ یو آر میڈ، یو ہیو میریڈ می. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا. تو اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ واقعی میں ایسی، کیونکہ ایک کوئی بھی ہیومن بینگ ہو دنیا کے اندر، اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی لائف میں کوئی اسٹیبلٹی ہو، کوئی چیلنجز کم ہو، اور کوئی اسٹیبل قسم کا فیوچر نظر آئے. تو نہ میری والدہ نے ایسا کبھی دیکھا یاسین میں، بینگ اے پیرنٹ. تو انہوں نے بھی ہمیشہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، اور آئی تھنک لوگ بیٹے دیتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کو قربان کروں گی اس کے اندر. اور اینڈ دس از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. شی یوزڈ ٹو ٹیل می آلویز بی پراؤڈ آف اٹ. کیونکہ میری فرینڈس بھی ارد گرد بڑا چھیڑتی تھیں، آر یو اوکے، آر یو فائن، یو نو سچ کائنڈ آف ہیروز آر گڈ فار موویز، لاسٹ آف دا موہیکنز اینڈ آل. ریئل میں ان کے ساتھ رہنا، اٹ از لائک it's near to impossible. You can't even go to a restaurant, you can't go shopping, you can't have vacations. تو یہ کیا لائف ہے؟ تو تب فوراً امی مجھے جرک کرتی تھی کہ نو یہ ایک نارمل کیڑوں مکوڑوں کی لائف ہے جس میں کوئی مشن نہیں ہوتا. لائف صرف ایک مشن ہونی چاہیے، یہ باقی چیزیں اللہ پوری کر دیتا ہے. تو آئی تھنک وہ والی باغی اسپرٹ ان میں بہت زیادہ تھی، تو میرے میں بھی کچھ چھوٹی موٹی آ گئی. لال چوک کتنا عرصہ رہی ہیں؟ لال چوک 5 times میں وہاں پہ گئی ہوں. ہمارا گھر ہے میسوما میں، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ہسٹوریکل جگہ ہے. جو ڈوگرا کا فال ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کنہوں نے کیا تھا، اس کو گرایا تھا اس کے رول کو؟ اٹ واز دا ویمن آف میسوما، ناٹ ایون دا مین. تو کشمیری خواتین کا بھی ایک بڑا ایک ریولیوشنری رول رہا ہے. اور لال دیت کو آپ دیکھ لیں، وہ ایک فیمیل صوفی سینٹ تھی وہاں کی، حبا خاتون نے. تو بہت سی بڑی بڑی وہاں پہ جو آئی تھنک اسپریچول اسکالرز، ان کی پوئٹری اب بھی ریلیز کے اندر جو ہے وہ چلتی ہے پھرتی ہے، اور ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ان کی حبا خاتون کے جو ہسبینڈ تھے، ان کو جو کنگ تھے اس زمانے کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور پھر وہ سڑکوں پہ گھومتی تھی جوگی کی طرح، اور پھر وہ پوئٹری کرتی تھی. شی واز دا کوئین. اور پھر وہ ایک مطلب کہ ایک جپسی بن گئی، اور پھر جو اس کی درد تھی اس کی پوئٹری میں، تو وہ بھی اب بھی شی از اے سورس آف، اور دا ویمن آف میسوما آر دی ایپیٹوم آف ریولیوشن اینڈ بریوری اینڈ ریزیلینس.
آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائیں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، تو کوئی ایک ایسی عادت ان کی جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ان میں، اور آپ کو لگے کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے اور آپ نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہو؟ I love every atom of his body and his cells and his soul. He is so unique and اتنے وہ اسپیشل ہیں کہ جب وہ جس طرح وہ سگریٹ کو اسموک کرتے ہیں، مطلب کہ ان کی جو ایشز بھی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بہت ساحر لدھیانوی اور امریتا پریتم کا ایک بڑا فیمس لو افیئر ہوا تھا. تو وہ اکثر جب ہم لوگوں کے گھر یہ شادی سے پہلے دعوت پر آتے تھے سال میں ایک دفعہ، تو امی ان کا ڈنر کرتی تھیں. تو ڈنر پہ یہ امی کے ساتھ ہی، کیونکہ امی بھی شاعری کی اور غالب اور فیض اور داغ کو ڈسکس کرنا، تو یہ واقعہ انہوں نے بتایا. اور یہ اس وقت اسموک کر رہے تھے اور میں کارپیٹ پہ بیٹھی تھی، یہ صوفے پہ تھے اور ڈم لیمپ آن ہوئی تھی، تو سگریٹ چل رہا تھا ان کا. اور سگریٹ بھی ایسے وہ اسموک کرتے ہیں کہ وہ اس کی ایشز نیچے گرتی ہیں اور سگریٹ پورا کا پورا جو ہے اس پہ لگی رہتی ہیں، اور بڑی اس کی آواز آتی ہے جب وہ اسموک کرتے ہیں، اسٹرینج سا، ڈفرینٹ سا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اپنی انداز میں جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب ساحر لدھیانوی جب ملتا تھا امریتا پریتم کو، تو وہ جو اس کی شاعری کرتی تھی بعد میں اس کی یاد میں، تو وہ وین ہی یوزڈ ٹو لیو، تو جو ایش ٹرے میں جو ایشز ہوتی تھیں تو وہ پانی میں ڈال کے وہ پی جاتی تھی. تو یہ ایک ینگ ٹین ایجر لڑکی سن رہی ہے who's already ٹوٹلی لائک لاسٹ، کہ یہ کہاں سے اتنا بڑا ایک فوک ہیرو یا فریڈم فائٹر بیٹھا ہوا ہے اپنے واقعے سنا رہا ہے. تو وہ جب جاتے تھے تو ان کی ایش ٹرے جو سگریٹ پورا لمبا پڑا رہتا تھا، تو میں ان کی سگریٹس بھی رکھ لیتی تھی پرس کے اندر، اور ایشز کو پانی میں، گرم پانی میں ڈال کے پھر میں پیتی تھی. پھر اگلا دن پورا دن، امی کو تو نہیں آبویسلی پتہ ہوتا، تو آئی ایون لو دوز ایشز، ان کی ایک ایک چیز. آئی ریممبر می فوٹوگرافک میموری ہے. His eyelashes, the way he breathes, the way when he used to come out of the washroom, گیلے بال ہیں اور پھر بھاگ رہے ہیں باہر اپنی ریلی کے لیے. تو امی چیخیں مار رہی ہیں اور آنٹی بھی، کوئی نہ تم جیکٹ پہنتے ہو، نہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ، باہر گولیاں برس رہی ہیں. تو وہ ہنستے تھے، کہتے ہیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور گیلے بالوں میں برف ہے باہر، اینڈ ہی از گوئنگ آؤٹ. اور یہ ٹھنڈے پانی میں، یخ ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ برف باری میں نکلتے تھے گیلے والوں کے ساتھ، اور پھر فوراً نکل گئے، وہاں فائرنگ چل رہی ہے. اتنا ان کے اندر ایک رومانٹسزم ہے اپنی تحریک کے ساتھ کہ ان کو کوئی بھی دیکھ لے، اگر ایک دفعہ ان سے کوئی ملاقات کر لے تو آئی تھنک وہ فار ایور کشمیر کاز کے ساتھ وہ انسان جو ہے وہ جڑ جائے گا. تو ان کی ہر بات ہی یونیک ہے، ان کا جس اسٹائل میں وہ ڈرائیو کرتے ہیں. اب وہ آنٹی کبھی نہیں بیٹھیں گی ان کے ساتھ، مطلب کبھی بھی نہیں. ان کی بہنیں نہیں کبھی بیٹھیں گی، کیونکہ وہ تو اتنی تیزی سے وہ اور اتنی ریش ڈرائیو کرتے ہیں، اور آئی تھنک جیٹ اسپیڈ پہ وہ گاڑی چلتی ہے، بریک تو ہوتی نہیں ہے. اور اف یو ٹاک ٹو ہیم وین یو سٹنگ نیکسٹ ٹو ہیم، تو ہی ٹرن اراؤنڈ اینڈ ہی ڈزنٹ نو ویئر ہی از ٹیکنگ. اور ماؤنٹنز ہیں وہاں کی، جو روڈز بھی ہلی روڈز ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اکثر کدھر جا رہے ہیں. مطلب کبھی بھی پلانڈ نہیں ہے ان کی لائف. والیٹ کہیں پھینکا ہوا ہے، کہیں برش نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے. اور جب بچی پیدا ہوگی بیبی، تو وہ آنٹی بہت ڈانٹتی تھی کہ تم اتنی تیز گاڑی چلاؤ گے، بچی کا کوئی پیمپر پڑا ہو، اس کا کوئی فیڈر ہو. تو وہ اتنی تیزی میں ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ہر گھر جو ہے نا کشمیر کا، میں کسی گھر میں رکوں گا نا آدھی رات کو بھی تو وہ بچی کو کر لیں گے خیال. تو وہی ہوتا تھا ہمارے ساتھ. جھونپڑیوں میں آدھی آدھی رات کو ہم پہنچ رہے ہیں کسی جگہ پہ گاؤں کے اندر کسی کے گھر میں، اور ٹھا نوک کیا اور کہتے ہیں، وہ شوق میں ہوتے یاسین، اور دین از لائک یو نو چلو چلو اندر. پھر ہم جھونپڑیوں میں بھی رہے ہیں اکٹھے. یس، جو بکروال کمیونٹی ہے، جپسی کمیونٹی ہے ان کی، ان کے ساتھ ایک بہت پیار ہے یاسین کو. تو وہ نا نومیڈز ہوتے ہیں، ان کا کہیں پرماننٹ گھر نہیں ہوتا. تو اکثر جب ہم کوکرناگ جاتے ہیں، ان کی جو ان کے دادکے ہیں یاسین کے، تو وہاں پہ پھر ہم پڑاؤ ہمارا وہاں ہوتا تھا. تو میری ایک مطلب ایک بڑا ایڈونچر فلمی قسم کی لائف ہوتی ہے. اور بچی بھی ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ بیبی ساتھ نہیں ہے. تو پھر وہ اپنی وہ روٹیاں بناتے ہیں، ان کی چائے ہی اور ہوتی ہے، ادھر ہی پھر سونا. پھر میں نے کہا نا واش روم کہیں جانا ہے تو وہ پھر ایشوز، مطلب اٹس ریئلی ڈفرینٹ. اور پھر انہیں کے گھوڑوں پہ چڑھ جانا، پھر جی آگے چل رہے ہیں ہم پھر آگے. اٹس لائک وائلڈ، یو نو. ٹین ایج میں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسی
لائف پارٹنر ہوگا میرا اور میں نے اتنے سارے چیلنجز اور یہ ساری چیزیں ہوگی, یا بس ایکسیڈنٹلی سب کچھ ہو گیا؟ ناٹ ایون ان مائی وائلڈسٹ ڈریمس. یہ تو آئی تھنک کوئی اوپر سے کوئی بہت بڑا ایک تحفہ ملا ہے. اور بہت ہی مشکل ہے جو کچھ ہو رہا ہے, بٹ اتنا آئی تھنک اس کے اندر آئی تھنک ایک بہت مزہ بھی ہے ایسی زندگی میں کہ آپ کو اگلے لمحے کا نہیں پتہ, مگر آپ اتنے بڑے لارجر دین لائف مشن کے بندے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ ہنس کے, ابھی میں نے ڈپریشن تو یاسین کا سامنے میں نے ورڈ ہی نہیں کبھی سنا. ہی از سو ریلیکسڈ, ہی از سو چل. بلکہ لوگ مجھے ان کے واقعے بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. سارے گھر جلا دیے تھے جس گھر میں آپ بیٹھی ہوئی, پوری بستی جلا دی انہوں نے یاسین کی سرچ میں. تو پھر کیا ہوا, تو ایک دودھ والا آیا اور اس نے پھر اپنا صرف 1-2 کپ دودھ کے ڈالے اور پھر جو ہے آگ بجھانے کی کوشش کی. وہ بھی ایک بڑا ایک تو ایک ان کا واقعہ ہے, ایک کسی کاٹیج میں یہ تھے اور وہ ان کی کاٹیج تھی, تو وہاں پہ ونڈو کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو سارے کشمیری لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں, تو پیچھے کسی نے ڈائریکٹ ونڈو سے فوکس کر کے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. یا تو کیا ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو اسی ٹائم ان کی بینڈ ہو گئے نیچے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ اللہ نے جب بچانا ہوتا ہے, دیٹس ہز فرم بلیف کہ مطلب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, بٹ جب بچنا ہے تو بچنا ہے. موت ایک ہی دن آنی ہے, اور کتنی دفعہ موت ان کے ساتھ موت نے کھیلا ہے. آئی تھنک دن رات کھیلا ہے. انہوں نے جنگلوں میں وقت گزارا ہے, اینیملس کے اندر, اور انہوں نے بہت مشکل آئی تھنک, حالانکہ ان کی ایسی کوئی باڈی بھی نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی ہیوی بلٹ ہوں, بڑے کوئی فزیکلی ہوں, پتلے لین مین. اور بس انہوں نے, ان کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے زندگی جینے کا. تو یہ نیئر فیوچر کوئی ایسی نیوز آپ کے پاس, یا آپ کو لگتا ہو کہ کوئی بہت ٹائم لگے گا ان کو رہا ہونے میں؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے, مگر یہ اندر سے جو ایک آواز آتی ہے کہ ہی ول کم آؤٹ ایز اے ونر. اور یہ تحریک جو ہے, اور اس کے اندر جان ایک بہت چھوٹی قربانی ہے. دیٹ از واٹ مائی مدر ٹولڈ می, اینڈ دیٹ از آور بلیف کہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ٹو سیکریفائز آور سیلف. میسج آپ کا کوئی خواتین کے لیے خاص طور پہ؟ I think we should all, men or women, I pray that everyone, even youngsters, that they taste the flavor of love. That is something which is the biggest gift also, and it's very, very difficult. Because once you fall in love, اور اس کے challenges بھی ہیں, مگر اس کا ایک اپنا ہی ایک پرسپیکٹیو ہے. تو وہ اس انتہا کو کبھی نہ کبھی لائف میں کسی مومنٹ ہم وہ ضرور اس کو ٹچ کریں. تو آئی تھنک جسٹ ٹیلنگ آل دا ویمن اینڈ مین ٹو اسٹاپ کمپلیننگ, اور انکنڈیشنلی بھی ہم لوگ لائف کو کبھی لیں, اور اگلے انسان کو انکنڈیشنلی ہم محبت کریں, کوشش کریں ہم سب لوگ. تو آئی تھنک ہم ایک لیس بیگیج کے ساتھ دنیا میں رہیں گے, اینڈ وی ول بی مور لائک آر سولز ول اوور ٹیک آر باڈیز اینڈ وی ول بی فلائنگ. ایک وہ جو فیلنگ نہیں ہوتی مسٹسزم کی, ریلیکس, وہ آئی تھنک بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک یہ بھی ایک آج کل کے گلوبل دور میں جب اتنی زیادہ گیجٹس ہیں, ٹینشنز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, تو تھوڑا سا میڈیٹیشن کی طرف بھی ہم لوگ آئیں. اور سکون تب ملتا ہے جب ہم لوگ لوگوں کے ساتھ امیدیں کم رکھتے ہیں, اور ان کو ایز اٹ از ہم ایکسیپٹ کریں, چاہے ہمارے ہسبینڈ ہیں, وائف ہے, اور ان کو انجوائے کریں, ان کی یونیکنیس کو ایک دوسرے کی, اور فری رکھیں ایک دوسرے کو. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.